فقد الكيل فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کافی دن مختلف مسائل اور احکامات پر جمعۃ المبارک کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس میں اسلامی مہینوں کی مناسبت سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں۔ کئی دن گزر گئے، بلکہ کئی مہینے گزر گئے، ایک ٹاپک کو درمیان میں شروع کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ موضوع اور وہ ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ اس طرح سمجھ لیں کہ تمام تر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار اسی پہ ہے۔ عام فام لفظوں میں جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں، یا اس سے بھی آسان لفظوں میں ہم ایمان کا نام اسے دیتے ہیں۔ عقیدہ اور ایمان یہ دونوں اہم معنی اور مترادف الفاظ ہیں۔ جتنے مرضی اچھے سے اچھے اعمال ہو جائیں، لیکن اگر عقیدہ اور ایمان قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو سو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی قبولیت بھی نہیں ہوگی۔ جب اعمال کی قبولیت ہی نہیں ہوگی تو پھر اچھے سے اچھا عمل قیامت کے دن انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے عقائد کا درست ہونا اور ایمان کا صحیح سالم ہونا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔
کہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی سستی رہ گئی تو محنت سے کیے جانے والے نیک اعمال وہ عقیدے کی سستی کی وجہ سے انسان کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے عقائد کو سمجھنا اور پھر قرآن و سنت کے مطابق عقائد پر ایمان رکھنا، سو یہ سب سے بنیادی جز اور بنیادی امر ہے۔ اور پھر عقائد کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے مختلف حالات و واقعات کے پیش نظر بیان بھی فرمایا اور ساتھ میں اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ ان تمام تر عقائد میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات جیسی دنیا کائنات میں کوئی اور ذات ہے، اور نہ اس کی صفات جیسی کسی اور کی صفات ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ جیسے ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے صفات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ذات میں بھی یکتا اور صفات کے اندر بھی یکتا۔ اب دنیا کائنات میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بدنصیب ہی ہو جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود ہے۔ انکار کرنے والے تو آئے ہیں جنہوں نے رب کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، کائنات خود بنی ہے، خود چل رہی ہے اور خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ منکر تو آئے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح ایک اور بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ماننا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان جیسی صفات کا حامل دنیا کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہے نہیں، کوئی بھی اس صفات جیسا متحمل نہیں ہے جیسے میرے رب کی صفات ہیں۔ انہی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب ہونا۔ جب یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بولی جاتی ہے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے کے حالات بھی، دنیا بننے کے بعد موجودہ حالات بھی، اور آئندہ قیامت تک کیا ہوگا وہ بھی، اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، سو یہ تمام تر چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہیں۔ تو عالم الغیب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں الفاظ کے ساتھ صرف اپنے لیے ہی مختص کر کے بیان فرمایا ہے۔ یہ عالم الغیب کا لفظ جو ہے پورے قرآن مجید میں اکٹھا عالم الغیب، یہ اکٹھا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ اور کسی کے لیے بیان ہی نہیں فرمایا۔ صرف علم کا لفظ ہوگا، صرف غیب کا لفظ ہوگا،
لیکن عالم الغیب، کائنات کے ذرے ذرے کے غیب کا علم جاننے والا ہونا، سو یہ میرے اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہے۔ جیسے سورۃ الحشر کی آخری آیات میں فرمایا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عالم الغیب، وہاں اپنے لیے عالم الغیب بیان فرمایا۔ تو یہ لفظ علم غیب، علم اور غیب اکٹھا پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بیان ہی نہیں فرمایا، صرف اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھے۔ تو سمجھ کیا آئی کہ یہ جو عالم الغیب ہونا صفت ہے، یہ صرف اور صرف صفت ہے تو عرش والے کی۔ اس صفت کے علاوہ، اس صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا کائنات، اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہم پلہ اور برابر اور شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب کی صفت جو ہے یہ کس کے ساتھ خاص کی ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ۔ تمہید لمبی ہوتی جائے گی، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ عام طور پر مخلوقات میں سے 4 اقسام ایسی ہیں، یا 4 مخلوقیں ایسی ہیں، یا 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو مانا ہے، یا پھر کسی نہ کسی درجے کے اندر وہ مان رہے ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ زبان سے انکار ہی کیوں نہ کریں۔ ان میں سے پہلی مخلوق ہے فرشتے، اور دوسری ہے جنات، اور تیسرے نمبر پر انسانوں میں سے ہیں اولیاء کرام، اور چوتھے نمبر پر انسانوں میں سے ہیں انبیاء کرام۔ یہ جو 4 شخصیات ہیں، ان کے درجات اور ان کے فضائل سے کتنے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا، اور انہیں فضائل اور درجات اور ان کی عظمت سے دھوکہ کھا کے انہیں رب کی کسی نہ کسی صفت کے اندر شریک کر بیٹھے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ان 4 سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے، ان 4 سے، فرشتوں سے بھی، جنات سے بھی، اور اولیاء کرام سے بھی، اور انبیاء کرام سے بھی۔ مسئلہ کیا سمجھایا کہ وہ جو صفت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ فرشتے اپنی جگہ پہ مقرب ہے میں اللہ تعالیٰ کے، اپنی جگہ پہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ جنات میں سے بھی جو نیک جنات، ان میں بھی اسی طرح درجات میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے رکھے ہیں۔ اولیاء کرام وہ بھی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں والے لوگ، اور انبیاء کرام تو وہ ہے ہی میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ۔ فرمائے ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ برحق ہیں، لیکن اپنی کسی مخلوق کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی صفت کے اندر بھی اپنا شریک نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہ انہیں میں نے اپنے ساتھ ملا لی ہے، کہ عظمت دے کے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کسی صفت کے اندر انہیں کوئی عہدہ دے کے ان کے ذمہ کام لگا دیے کہ چلے جی میں تو نعوذ باللہ نہیں کر سکتا، میری جگہ پہ آپ یہ کام سنبھال لیں جی۔ تو فرمایا یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پہ موضوعات کو بدل بدل کر، عنوانات کو بدل بدل کے، اور سمجھانے کے پیرائے کو بدل بدل کر اللہ تعالیٰ نے ان 4 مخلوقات سے اپنے علم غیب والی صفت کی نفی فرمائی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ شان اور عظمت اپنی جگہ، لیکن ہے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر، ہے پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، تخلیق کی ہوئی اس کا شاہکار یہ سارے لوگ، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر میرے شریک نہیں ہے۔ بس قرآن مجید کی چند آیات میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تعلمون۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ اور آیت کا نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے مقرب فرشتوں کو یہ بات بتلائی کہ دنیا کائنات کے اندر میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اس انسان سے پہلے آپ نے دنیا کے اندر جنات کو بھیجا، جنات کو پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ہم ان کے حالات کو دیکھ چکے ہیں۔ جنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آگ سے، فرمایا وہ ایک آگ سے بنے، انہوں نے دنیا کے اندر جا کے فساد مچا دیا، کتنی چیزیں جناب کیا سے کیا تہس نہس کر کے رکھ دی ہیں۔ اور دوسری طرف یہ جو تو انسان بنا رہا ہے اس کے اندر 4 چیزیں ملائی ہیں اور چاروں چیزیں آپس کے اندر مخالف ہیں۔ ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور آگ ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپس کے اندر اپوزٹ اور مخالف ہیں۔ فرمایا جب 4 مخالف چیزیں آپس میں مل کے ایک چیز بنے گی تو انہوں نے جا کر ان سے بھی زیادہ دنیا میں فساد اور فتنہ پھیلانا ہے۔ اور ہمیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر وقت ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او فرشتوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، اس انسان کی پیدائش کی حکمت کو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بات مختصر، آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور حکم دیا، فرمایا یہ آدم جیسے ہی آئے گا آپ سب نے اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش فرمایا اور حکم دیا انبئہم باسمائہم، فرمایا یہ چند چیزوں کے نام بتائیے گا۔ وہ فطرت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وہ جو ذہن اور فطرت کے اندر علم رکھا، فرمایا وہ پوچھا، آدم علیہ السلام نے بتلا دیا اور فرمایا فرشتوں سے بتلاؤ آپ کچھ پتا نہیں ہے۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جب فرشتے نہ بتا سکے وہ نام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہ کہی تھی کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ یہ غیب جاننا یہ صرف میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ تمہاری نہیں ہے کہ آنے والے حالات تمہیں پتا ہو اور ان حالات کا پتا ہو کہ پھر آپ یہ بات کریں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ غیب کی صفت میں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
تو فرشتے اگر غیب جانتے ہوتے تو آگے سے یہ سوال جواب نہ ہوتا۔ اچھا جی، تو یہ پہلی بات آ گئی کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے گا قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قیامت کے منظر میں وہ جو دنیا کے اندر ایسے اللہ ناعاقبت اندیش لوگ آ گئے کہ جنہوں نے آ کر فرشتوں کی عظمت سے دھوکا کھا کے ان کی عبادت کو شروع کر دیا، جیسے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اجعل الملائکۃ اناسا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اور میں یہ ان کا عقیدہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر کے اندر بیان فرمایا، اور میں قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے ہیں اور ادھر سے دوسرے جن کی عبادت کی جا رہی تھی، فرمایا وہ بھی آ گئے، یعنی فرشتے بھی سامنے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، بتاؤ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ فرمایا وہ جو دنیا میں آپ نے یہ عقیدہ بنایا ہم فرشتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جناب زمین و آسمان کے نظام چلا رہے ہیں، یہ زمین و آسمان کے اندر اپنی مرضی سے سارا نظام چلا لیتے ہیں، پر میں آؤ نہ بتاؤ میں اللہ تعالیٰ کو کہاں ہے وہ تمہارے فرشتے جن کے تم عبادت کیا کرتے تھے؟ پر میں فرشتے سامنے ہیں، انہوں نے کہنا یا اللہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں سارے، اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ فرشتے کرے ہیں، ہم انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے آگے سے کہیں گے سبحانک مولا تو شریکوں سے پاک ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہماری عبادت کرتے رہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ان کی عبادت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب فرشتوں نے عبادت کا انکار کرنے کیوں کیا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری کوئی عبادت کرتا رہا، تو سمجھ آئی کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا انکار نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں سے گناہ تو سرے سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا بنایا ہے؟ معصوم بنایا، ہر قسم کے گناہ سے انہیں پاک بنایا، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کا مصداق بنایا کہ جو میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہوں سو وہی کرتے ہیں۔ تو فرشتے ان سے جھوٹ بولنا سو امکان ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے قیامت کے دن ان لوگوں کی عبادت کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے۔ جب انکار کریں گے تو کیا ثابت ہوا کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ جی اللہ اکبر۔ اچھا حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، بیت المقدس سے جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ثم عرج بنا الى السماء، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا جب آسمان کی طرف اٹھایا گیا، پہلے آسمان پہ پہنچے،
حضرت جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جیسے ہی دروازے پہ دستک دی ہے تو فرشتے نے آگے سے سوال کیا کون ہے دروازہ بجانے والا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا کا۔ مسئلہ سمجھیے گا میرے پیارے، اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے تو انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے دروازے پہ کون ہے، بس یہ سمجھانا تھا۔ اگلی بات کہ دوسری مخلوق کہ عام طور پر جنہیں عالم الغیب سمجھا جاتا ہے وہ ہے جنات۔ لوگوں کے جناب آج بھی بڑے عقائد بنے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہے، جنات غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، چوری ہو گئی نا جی تو لوگ جاتے ہیں پھر اے جی دارا بھراوڑ میں دے گئے، وہ جی آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں جی، پھر وہ پتہ نہیں کیسے کیا وہ اس کے فال نکال رہے ہوتے ہیں اور کر کے جی ہمیں جنات نے بتایا جی فلاں آدمی ہے اور فلاں آدمی ہے، وہ پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، بے قصور مارے جاتے ہیں لوگ، اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جنات کو آج بھی لوگ عالم الغیب سمجھتے ہیں اور آج بھی جنات کے غیب کے علم کے قائل ہو کے اپنے آپ کو شرک والے گناہ کے اندر ملوث کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے دیکھیے گا کہ قرآن مجید کیا بتا رہے ہیں کہ آیا جنات کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا قرآن مجید، یہ 22واں پارہ اور سورۃ السبا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف سے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان کی بادشاہت انسانوں پہ بھی اور جنات پہ بھی، پرندوں پہ بھی، ہوا پہ بھی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے اپنی مرضی سے کام کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، سورۃ السبا اور آیت کا نمبر 12، فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ میرے سلیمان علیہ السلام جنات سے کام کرواتے جو وہ چاہتے، لیکن جنات پر بھی یہ حکومت میں نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ مطلب کوئی یہ سمجھے کہ ان کا ذاتی کمال تھا، فرمایا نانا بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، وہ میرے حکم سے جنات پہ بادشاہت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا میرے سلیمان علیہ السلام یہ بیت المقدس کی تعمیر فرمائیے گا، یہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس گھر کی تعمیر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ جیسے ادھر سے تعمیر شروع ہوئی ادھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ موت کا فیصلہ ہو گیا۔ قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ کہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرما دیا، سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بس آپ کی زندگی ختم، اب آپ پہ موت آنی ہے۔ تو یہ موت کا لفظ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ آج تو کئی ساتھی مجھے کہتے ہیں استاد جی آپ جو ہے نا کبھی کبھی تھوڑی بے ادبی کر جاتے ہیں۔ میں خیر ہوئی، میں اللہ معاف فرمائے، میں کیسے بے ادبی کر جاتا ہوں؟ کہتے جی پیغمبر کے لیے آپ موت کا لفظ استعمال کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کرتا، وہ رب کا قرآن کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ میں اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ فرما دیا۔
آ گیا فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے، پیارے سلیمان چلیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، اب دنیا کی زندگی ختم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں آنے سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو جنات بڑی شرارتی قوم لگی ہوئی ہے، اگر انہیں پتا چل گیا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہوں نے کام کرنا نہیں ہے، انہوں نے جناب ساری چیزیں ادھر ہی چھوڑ کے اللہ کا گھر درمیان میں رہ جانا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کھڑا ہو جاتا ہوں اور ایک عصا کی ٹیک لگا کے آپ کھڑے کھڑے میری روح کو نکال لیں۔ اسی طرح ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر عبادت میں کھڑے ہوئے عصا کی ٹیک لگا کے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے روح کو نکال لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ فرمائے 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اس لاٹھی اور عصا کی ٹیک پہ کھڑے ہوئے ہیں، جنات دیکھ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے عبادت میں مصروف ہے، ابھی عبادت ختم کر کے باہر آ گئے اور دیکھا نا ہم نے کام نہیں کیا، ہماری چمڑیاں اتار دینی ہے، ہمارے اوپر جناب یہ سزا ہوگی، یہ ہوگی، اس لیے ڈر کی وجہ سے دوڑ دوڑ کے کام میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مہینہ پورا ہوا اور دوسری طرف کیا ہوئی، فرمایا ما دلہم علی موتی الا دابۃ الارض تأکل من سعتا۔ فرمایا وہ جو دیمک اور سیوی وہ اس لکڑی کو لگنا شروع ہوئی اور اندر اندر سے کھاتی گئی، جب لکڑی کمزور ہوئی، فرمایا فلما خر، فرمایا جیسے لکڑی کمزور دیمک نے کھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے، زمین پہ گرے۔ دیکھا نا جنات نے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو زمین پہ گر گئے۔ پھر سمجھ آئی، کہتے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، فرمائے فلما خر تبینت الجن، جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تب واضح ہوا جنات پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ ہم غیب کا علم جانتے ہوتے، ہمیں پتہ چل جاتا اس بات کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ جو ذلت والا عذاب ہم گزارتے رہے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہ کرتے۔ ان کی شرارت کا اندازہ لگائیں، کار بیت المقدس کی تعمیر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اور کہتے کیا ہے ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر پہلے پتہ چل جاتا نا تو اس ذلت والے عذاب سے کبھی بھی ہم نہ گزرتے۔ کر کیا رہے تھے، شرارتی قوم تو اتنی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت ہے۔ تو جنات اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ ہمیں بھی غیب کا علم نہیں، اگر ہوتا تو ہم کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ تک بیت المقدس کی تعمیر نہ کرتے۔ اور دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر اور سورۃ الاحقاف میں بیان فرمایا ہے واقعہ جنات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنات کی ایک جماعت میرے پیارے پیغمبر کی طرف آئی، لیکن آئی کیسے؟
شیطان نے اپنا ایک جناب بہت بڑا اجتماع کیا اور اپنے سارے چیلے چپاٹے جمع کر لیے، اور جمع کر کے اس بہت بڑے اجلاس اور اجتماع کا عنوان یہ تھا کہ یار پہلے تو ہم آسمان پہ جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے، اور باتیں سن کے آ کر اپنی طرف سے جھوٹ ملا کے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو بتاتے، اور وہ آگے لوگوں کو بتاتے، اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہمارے کاہن بھی اور جنات بھی غیب کا علم جانتے ہیں، کہ وہ جو فرشتوں کی باتیں سن کے نیچے بتاتے اور ساتھ میں اپنا جھوٹ ملاتے، وہ ایک بات فرشتوں کی تو سچی ہو جاتی تو لوگ سمجھنے لگے کہ باقی باتیں بھی ان کی جناب اسی طرح سچی ہیں اور غیب جانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر دنیا میں آ گئے اور اس قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ پہرے لگا دیے، اور پہرے بھی کس طرح؟ فرمایا یہ جو ستارے ہیں، فرمایا ان کے پہرے لگائے اللہ تعالیٰ نے کہ اب اگر کوئی بھی جن، کوئی بھی شیطان آسمان کی طرف اٹھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقب، ایک آگ کا شعلہ جا کے لگتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا اب میرا کام تو چلنے والا نہیں ہے، وہ جو لوگوں کو میں گمراہ کرتا تھا اب میری وہ گمراہی والا نظام ختم ہو گیا ہے، چلو پتہ تو کرے نا وہ اصل میں ریزن کیا ہے، وہ سبب کیا ہے کہ ہمارا آسمان پہ جانا بند ہو گیا۔ اس نے جنات کی مختلف ٹولیاں اور گروہ بنا لیے اور ساری روئے زمین پہ پھیلا دیے، جاؤ پتہ کر کے آؤ آیا کون سا انقلاب دنیا میں آ گیا اور کون سا نیا کام ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا ہے۔ جناب نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت میرے پیارے پیغمبر کی طرف آئی ہے۔ وادی نخلا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صبح کی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور اس جنات کی جماعت کا رخ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، میرے پیارے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی اس جماعت کا رخ پھیرے آپ کی طرف، اور میں جس جگہ پہ آپ موجود تھے يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنہوں نے آپ سے آ کے قرآن مجید کو سنا ہے، جنہوں نے آ کر آپ سے قرآن مجید کی تلاوت سنی اور 29ویں پارے کے الفاظ بھی سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ میرے پیارے پیغمبر آپ تو قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا قرآن سننے کے لیے کون آئے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اوحی الیہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی آ گئی کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت آئی ہے، انہوں نے آ کر آپ سے بڑی توجہ سے قرآن کو سنا۔ جیسے ہی قرآن سنے تو کیا کہتے ہیں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے، ہم نے بڑی تعجب میں ڈالنے والا قرآن سنا ہے۔ اور یہ قرآن پیغام کیا دیتا ہے؟ یہدی الی الرشد، یہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف۔ فآمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان لائے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ایمان کا پہلا جز یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کریں۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے کہ اگر جنات عالم الغیب ہوتے
تو پھر انہیں ایسی جماعتیں بنا کر یہ وجہ ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلنا پڑتا کہ ہمیں آسمان پہ جانے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔ کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی تو پہلے نمبر پہ کیا تھا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، وہ میں وضاحت کر چکا۔ دوسرے نمبر پہ لوگوں نے جنات کو عالم الغیب سمجھا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں۔ اب تیسری بات کی طرف آئیں، اور ہے بڑی نازک بات، اور اسی بات پر جو ہے وہ میرے دوست بڑے قریبی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کیا کروں، میں ناراضگی کو دیکھوں یا رب کے قرآن کو دیکھوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے، میرا کام ہے حق بات واضح کرنا اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اپنی بات نہیں۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر کہ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال اور یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کی وجہ سے عالم الغیب ہیں، اور جنات چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا کیا اور ایک سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، پر میں اس لیے ان کی طاقت کی وجہ سے انہیں عالم الغیب ہونا مان لیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تھے، گزر چکے ہیں، لوگوں نے ان کی نیکی سے دھوکا کھا کے اور ان کی عظمت سے دھوکا کھا کے ان کو بھی عالم الغیب ماننا شروع کر دیا کہ یہ بھی جناب غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ وہ ولی ہے میرے دوستوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ فرمائیے میں اللہ تعالیٰ کے ولی تھے جو میں اللہ پر ایمان لے کے آئے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ وہ شرک کے اندر مبتلا تھے۔ جب وہ آئے نئے غار کے اندر فضربنا علی آذانہم، میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ اپنی رحمت کی تھپکیاں دے کے انہیں سلا دیا، صرف سلایا نہیں بلکہ سنین عددا، کئی سال تک وہ غار میں رہے ہیں۔ فرمائے سوئے رہے غار کے اندر 309 سال تک، وَسَلَاسُونَ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی وضاحت فرما دی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ غار کے اندر 309 سال تک سوئے رہے۔ تو جو آدمی سویا ہوا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ جو آدمی سویا ہوا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ جی مشکل سوال نہیں آ گیا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ سونے والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ جو آدمی سو رہا ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے، کہ اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ بحال ہوتا ہے۔ یہ جائے کہ اللہ تعالیٰ سوتے ہوئے کی روح کو بھی نکالتے ہیں لیکن اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ بحال ہوتا ہے جی۔ لیکن جو فوت ہو جاتا ہے نا آدمی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی روح نکلتی ہے، فَيُمْسِكْ، اس کے تعلق کو میں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہوں۔ روح کو نکلنا جسم سے، موت کہتے ہی سے ہے نا انقطاع روحی من الجسد، کہ جسم سے روح کا تعلق کیا ہو جانا، ختم ہو جانا، اسے موت کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی سو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ولی 309 سال تک سوئے رہے۔ اب کوئی سوال کرے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میرا بھائی یہ ممکن اس طرح ہے کہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ چاہے تو 309 سال تک سلائے اور وہ چاہے تو اپنے پیغمبر کو 100 سال تک سلائے، حضرت عزیر علیہ السلام۔ اچھا اب یہ 309 سال تک سوئے رہے، زندہ تھے، فوت نہیں ہوئے تھے۔ 309 سال کے بعد اٹھے، جیسے ہی اٹھے رب کا قرآن بیان فرماتا ہے
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اٹھ کے ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، کہتے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہتے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بتاؤ یار ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں، کتنا وقت ہم یہاں سوئے رہے ہیں۔ آگے سے جواب دینے والا کہتا ہے لبثنا یوما او بعض یوم، یا تو ایک دن ٹھہرے، کہتے نہیں پورا دن بھی نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما لبثتم۔ وہ جو آپس میں اس بات پہ اختلاف ہونے لگا، ایک کہتے ہیں کہ جی ایک دن، دوسرا کہتے ہیں ایک دن نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں، اور میں آپس میں اختلاف ہوا تو باقی سب نے کہا یار چھوڑو اختلاف کو، وہ رب بھی جانتے ہیں جس نے سنایا تھا کہ آپ کتنی دیر ادھر سوئے رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ جو فوت بھی ابھی نہیں ہوئے بلکہ زندہ تھے۔ کیا تھے جی؟ زندہ تھے، سوئے ہوئے تھے، 309 سال تک سوئے رہے لیکن انہیں پتہ نہ چلا کہ ہم کتنی دیر یہاں سوئے رہے ہیں۔ تو کیا سمجھ آئی کہ اللہ کا ولی بھی ہے لیکن اسے بھی عالم الغیب ہم نہیں کہہ سکتے، اور عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید کی۔ اب اصل آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام کو اسی بات کا درجہ دے دیا کہ انبیاء کرام بھی عالم الغیب ہیں۔ تو اب قرآن مجید کا انداز ایک دو دیکھ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا وضاحت فرمائی ہے۔ صرف ایک واقعہ سنیں گا اور بات کو ختم۔ یہ 19واں پارہ میرے سامنے ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سورۃ النمل اور آیت کا نمبر 20۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں اور سفر پہ جاتے ہوئے اچانک سے خیال آ گیا چلو میں پتہ تو کروں کہ وہ جو میری ساری فوج آ رہی ہے میرے ساتھ وہ سارے کے سارے پورے بھی ہیں یا درمیان میں سے کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا۔ حاضری لگانا شروع فرما دی، جیسے ہی حاضری لگانا شروع کی ہے فرمایا فلاں پرندہ فلاں 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 سارے کے سارے موجود ہیں، لیکن وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ ایک پرندے کو گم پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ یار مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ یا کہیں گیا ہوا ہے مجھ سے غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، پر میں جب بھی واپس آئے گا نا میں اسے سخت سزا دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ یا میں نے اسے ذبح کر دینا ہے، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا تو کوئی واضح بات اور واضح دلیل میرے سامنے لائے گا، پتہ چلے کہ میں اس لیے آپ کے دربار سے غیر حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہدہد پرندہ ہے نا، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ مکالمہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد سے بتانا تیرے اندر خصوصیت کیا ہے؟ ہدہد کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام میری خصوصیت یہ ہے کہ میں خشک زمین کو دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کے نیچے پانی کتنی گہرائی کے اندر ہے، کتنی گہرائی میں پانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص وصف عطا فرمایا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو یار بڑی خوبی ہے، ہم بھی صبح شام سفر کرتے ہیں اور ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنا مقرب خاص بنا لیا، اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ جب وزیر خاص بنائے ہر وقت جناب بات ہو رہی ہے ہدہد کہاں ہے، ہدہد کہاں ہے، لیکن ساتھ میں بیٹھے کوے میاں کو برداشت نہ ہوا۔ کس کو برداشت نہ ہوا؟ کوے کو برداشت نہ ہوا۔ جی کوے کا رنگ سفید ہوتا ہے نا، کالا رنگ چاہیے۔ کوے کو برداشت نہ ہوا کہ جناب اتنی زیادہ اہمیت ہدہد کو کیوں مل گئی، اتنا زیادہ مقام ہدہد کو کیوں مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا، خلافت ہمارے حق تھی کیوں چلی گئی ہے جناب صدیق اکبر کی طرف، ہماری جناب بات تھی اسے سمجھ نہ آئی اور برداشت نہ کر سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملی نہ، میرے پیارے پیغمبر نے عطا فرمائی، فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کو نماز پڑھائے۔ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جسے میں پیغمبر اپنی زندگی میں اپنا مصلی امامت دے کے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد بھی اسی نے امت کو سنبھالنا ہے۔ کما استغاثہ لے کے پہنچ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کے کہتے ہیں جناب ہدہد نے کہا ہے میرے اندر یہ خصوصیت ہے، میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں خشک زمین کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، ذرا اس سے پوچھنا یہ بات کہ کتنی دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ جال کے اندر پھنسا ہوا تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ جو زمین کے اوپر جال لگا ہوتا ہے، شکاری جال لگاتے ہیں، وہ جال تو اسے نظر نہیں آتا اور یہ زمین کی گہرائیوں میں پانی کو کیسے دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بلا لیا، آ جناب جواب دے، اور پھر کوے کو دوبارہ حکم دیا بتا جناب اپنا استغاثہ دوبارہ پیش کیا جائے۔ کوے نے بات کو دہرا دیا۔ اب سنیے گا میرے پیارے، ہدہد نے جب یہ بات سنی، ہدہد نے کہا جناب یہ سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ بات ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اب فارسی کے چند الفاظ سنیے گا۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں زاغ از حکم مولا منکر است، زاغ از حکم مولا منکر است، صد ہزارہ عقل دارد منکر است۔ حقیقت کے اندر بات یہ ہے کہ وہ جو زمین کی گہرائی سے پانی کا پتہ چل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ودیعت ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خوبی ملی ہے، لیکن جب میں فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا ہوں اور نیچے جال لگا ہوتا ہے، میں جال کو دیکھ تو سکتا لیکن میری آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ میرے آنکھوں کے سامنے وہ تقدیر کا پردہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو میری عقل بھی کام نہیں کرتی۔ آگے سنیے گا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ہدہد آ گیا، جیسے ہی آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائے فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین۔ آگے کہتے ہیں حضرت سلیمان میں ایسی جگہ کی خبر لے کے آیا ہوں جس جگہ کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں چل سکا۔ فرمائے وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمائے انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔
الرجيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ایسی جگہ کی خبر لے کے آیا جہاں بادشاہت کرنے والی ایک عورت ہے اور لوگ اس کا بھی سجدہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں سورج کی عبادت کرتے ہیں. لوگ یہ کام بڑے احسن طریقے سے اپنا رہے ہیں اور انجام دے رہے ہیں. بادشاہ سلامت اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں یہ خبر آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی علم نہیں تھا. جی قصہ سنانا مقصد نہیں ہے، بات سمجھانا مقصد ہے. کیا اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہے، لیکن کیا ہے حدود سامنے نہیں تھا. حضرت سلیمان کو پتہ نہ چل سکا وہ کہاں ہے. پھر حدود نے بھی آ کے جو بات کی ہے، کہتے ہیں ایسی جگہ کی بادشاہت کی خبر لے کے آیا ہوں کہ جس کا آپ کو بھی پہلے پتہ نہیں تھا. مطلب اس کا بھی یہ عقیدہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہوتے. اپنے پیارے پیغمبر کی بات بھی سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور راستے کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ فرمایا اور جب جانے کا حکم دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میرا ہار گم ہو گیا ہے، ہار نہیں مل رہا. میرے پیارے پیغمبر نے تلاش کرنے کے لیے حکم فرما دیا. میرے پیغمبر بھی سارے صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے نماز کا وقت بھی جناب جانے کے قریب ہو گیا. ابھی تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا. تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر سے آ کے کہتے ہیں تیری بیٹی نے یہ کیا کی ہے کہ اس کی وجہ سے نماز بھی قضا ہونے کو آ گئی اور ہار بھی نہیں مل رہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جی میرے پاس آئے اور آ کر مجھے غصہ بھی ہوئے اور مجھے آ کے مکہ بھی مارا اور کہا عائشہ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا، تیری وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی نماز بھی قضا ہونے کے قریب آ گئی. فرمایا ادھر سے یہ سختیاں ہو رہی ہیں حضرت اما عائشہ پہ، ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات بلا کہاں برداشت تھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر یاد رکھو آج کے بعد تمہارے لیے آسانیاں میں نے پیدا فرما دی ہے. اگر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، نماز پڑھو، قبول میں اللہ نے کرنی ہے. ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضرت ابو بکر کو مبارک دیتے ہیں، حضرت اما عائشہ کو مبارک دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ مبارک، پھر دوسری دفعہ مبارک، پھر تیسری دفعہ تمہیں مبارک ہو کہ آپ کا گھرانہ ایسا عالی شان گھرانہ ہے کہ آپ پہ جب بھی کوئی مشکل بنی ہے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی والے احکام نازل فرما دیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے تیمم فرمایا، نماز ادا کی اور اس کے بعد حکم فرمایا چلو چلتے ہیں یار آگے چلے. اللہ کا حکم آ گیا نہیں مل رہا تو ہار کیا کرنے چلو آگے. جیسے ہی چلنے کا حکم فرمایا وہ جو سواری حضرت عائشہ جس پہ سوار تھی وہ جیسے اٹھائی اس اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا. فرمایا اٹھا کے یا رسول اللہ یہ ہار ہے، مل گیا، سفر آگے شروع ہو گیا. اب سمجھیے گا میرے پیارے بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، ضد اور اناد کے اندر ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اپنے دل کی تختی کو صاف کرے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو بنا لے. اور میرے پیارے ہر ایک کی شان، اس کا مقام، اس کی عزت اور احترام اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے سے بڑے عزت والے کو بھی اپنی کسی صفت کے اندر شریک نہیں بنایا ہے. میرے پیارے پیغمبر دیکھیے گا سامنے موجود ہے، زندہ سلامت ہے، لیکن اس اونٹ کے نیچے پڑے ہوئے ہار کا میرے پیغمبر
پیغمبر کو پتا نہ چل سکا تو کیا سمجھ آئی؟ ہر وہ کام جو میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پتا چلا، اگر نہیں بتایا تو پتا نہ چل سکا۔ مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، میرے پیارے پیغمبر کے پاس ہے حضرت جبرائیل، اور آ کر انسانی شکل کے اندر میرے پیغمبر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے اور سوال کیا، فرمائے بتائیے گا یا رسول اللہ، مل ایمان، ایمان اسے کسے کہتے ہیں؟ مل اسلام، اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ مختلف سوال کیے اور آخر میں سوال کیا، بتائیے گا قیامت نے کب آنا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، مل مسعول عنہا بعالم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے دونوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور میرے پیارے، اگر میرے پیارے پیغمبر عالم الغیب ہوتے، ہر چیز کا علم جانتے ہوتے، تو پھر میرے پیغمبر اس کے جواب میں یہ ارشاد نہ فرماتے۔ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا، فرمایا دنیا والوں، للہ غیب السماوات والارض، دنیا کائنات میں، زمین و آسمان میں غیب کا علم جاننا صرف یہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ پھر فرمایا 20ویں پارے سورہ نمل کے اندر، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور دنیا والوں، آسمان کا علم بھی، زمین کا علم بھی، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وہ سارے کا سارا جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر سوال یہ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے زندے نہ جانتے ہو، مرنے کے بعد انسان کو پتہ چل جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، فرمایا جو دنیا سے چلے گئے انہیں تو اپنا دوبارہ زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے، بھلے وہ کائنات کے علم کو کیسے جاننے والے ہیں۔ تو بھائی میرے، آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج یہ بات سمجھائی ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ اپنا عقیدہ بنائیں، اور اگر اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی سستی ہوئی تو یاد رکھ میرے پیارے، یہ شرک کے اندر آ جائے گا، اور شرک والا وہ گناہ ہے جسے رب نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ مدد کی توفیق عطا فرمائے۔